پیر اشرف رسول صاحب کے فیصلے کے عین مطابق آج رقم کا ایک حصہ جو ہے وہ ادا کیا جانا تھا۔ رقم جو ہے 1,20,00,000 روپے بذریعہ پے آرڈر اور 40 لاکھ روپے کیش میں متعلقہ جو ہے وہ جگہ پر پہنچا دی جاتی ہے۔ اور وہاں پر پھر آگے کیا ہوتا ہے؟ آگے وہی ہوتا ہے جو اکثر میں آپ سے کہتا ہوں کہ سیاست جو ہے وہ ایک اعصاب شکن کھیل ہے۔ اس میں کبھی بھی کہیں بھی کچھ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس میں فیورٹ ترین جو امیدوار ہیں، کینڈیڈیٹ ہیں، وہ بدلے جا سکتے ہیں۔ اس میں وہ لوگ جو پرانے دشمن ہیں وہ آپ کے فیورٹ بن سکتے ہیں۔ یہی کچھ جو ہے اس فیصلے کے بعد جو ہے سیاسی حلقوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ اصل میں اس فیصلے کے بعد اثرات جو ہیں وہ بنگوں کی سیاست پہ کیا ہوں گے؟ کیا اس فیصلے کا کوئی اور دوسرا بھی ایڈوانٹیج اٹھائے گا؟ اس کے اوپر مکمل بات چیت کی گئی اور لاسٹ میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ جو فیصلے ہیں نا، یہ پنجاب کی کلچر کی جان ہیں۔ ان فیصلوں کے اوپر اگر بڑی جگہوں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں اگر ان پہ بھی عمل درآمد نہ ہوا تو پنجاب کا جو کلچر نیچے دیہاتوں تک ہے نا، وہاں پر پنچایت کی قدر نہیں رہے گی۔ میری رانا تنویر صاحب سے گزارش ہے، پیر اشرف رسول صاحب سے گزارش ہے اور دونوں پارٹیوں سے اس وی لاگ کے اندر میں نے خصوصی گزارش کی ہے اس فیصلے کا مان اور بھرم رکھنے کے لیے۔ وہ ضرور سنیے گا اور اپنی رائے اور جو ہے کمنٹ سے بھی آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران حیدر اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پوائنٹ۔ پی پی 140 جو ہے یہ جیسے انٹرو میں نے کہا ایک اسیب زدہ جو ایک بسنٹی ہے جہاں پر ہر بار ٹکٹوں کے معاملے میں جو ہے وہ بڑا کچھ ہوتا ہے۔ اس بار جو ہے ہمیں کچھ چیزیں کچھ اور لگ رہی ہوتی ہیں باہر بیٹھے، لیکن ان سائڈ کچھ اور سٹوریز چل رہی ہوتی ہے۔ آج جو ہے تازہ ترین یہ اپڈیٹ ہوئی ہے کہ بنگو صاحبان کا جو ایک کنال کا جو مسئلہ چل رہا تھا چوہدری زبیر احمد گگ صاحب کے ساتھ، جو کہ سابقہ یوسی ناظم ہے ساجوال کے، اور ان کا جو کنال کا ایک مسئلہ تھا جو چوہدری زبیر احمد گگ صاحب کلیم کرتے تھے مین فرنٹ کے اوپر جہاں پر بنگو ہاؤس ہے ڈیرہ بنگو کا، اس کے ساتھ، تو اس کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ جو رانا تنویر صاحب کے پاس گئے۔ رانا تنویر صاحب نے اس کا فیصلے کے لیے جو ہے پیر اشرف رسول صاحب کو ثالث مقرر کر دیا، اور یہ جو فیصلہ ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر پچھلے دنوں وائرل بھی کر رہا تھا اور بہت سارے دوستوں نے پڑھا بھی ہے، تو یہ ساتھ میں نے لگا بھی دیا ہے، اس کو آپ سارے دوست پڑھ بھی سکتے ہیں۔ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کے لیے یا آپ کہہ لیں کہ بنگوؤں کی مخالفت میں ایک نیا جو دھڑا تھا وہ بنتا ہے، اور جس کی سربراہی جو ہے وہ چوہدری زبیر احمد گگ صاحب کر رہے تھے۔ چوہدری زبیر احمد گگ صاحب نے ایک مکمل ایک الائنس بنایا تھا جس میں شوکت ریاض صاحب کو جو ہے وہ ایم پی اے کا امیدوار نامزد کیا گیا۔ اس کے علاوہ ان کے ساتھ جو ہے اور بھی یوسی ناظمین کی ان کو حمایت حاصل تھی، اور سٹی جو ایک ہمارے چیئرمین ہیں عمران اشرف حکومیہ صاحب، ان کی بھی حمایت حاصل تھی۔ اور پچھلے دنوں 2 دن قبل جو ہے وہ تقریباً 40 کے قریب افراد کا ایک بڑا وفد جو ہے وہ رانا تنویر صاحب کے پاس جاتا ہے، اور وہاں پر جا کر جو ہے وہ بنگوؤں کے خلاف ایک پوری کمپین کی جاتی ہے، بلکہ بنگوؤں اپنی مخالفت کی جو وجوہات ہیں رانا صاحب کو وہ بتائی جاتی ہیں۔ اس میں زبیر احمد گگ صاحب نے کافی باتیں کی، اس میں جو مسلم لیگ نون کے سٹی رہے ہیں چیئرمین رہے ہیں عمران اشرف حکومیہ صاحب، انہوں نے بھی کافی زیادہ باتیں کی۔ وہ باتیں اب لفظ ٹو لفظ بھی دہرائی جا سکتی ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بس اتنا ہی بتاؤں گا کہ انہوں نے بنگوؤں کو ٹکٹ دینے کے فیصلے کے حوالے سے کھل کر مخالفت کی۔ وہاں پر یہ کافی دیر جو ہے بحث جاری رہی، اور لیکن اس میں جو ہے وہ رانا جو تنویر صاحب جو ہیں وہ ان کی باتیں سنتے رہے، انہوں نے کچھ جوابات بھی دیے، لیکن رانا طاہر صاحب نے اس میں ایک بڑا خوبصورت جواب دیا، اور ظاہری بات ہے انہوں نے اس ساری جو بحث کو کلوز بھی کیا۔ وہ جواب یہ تھا کہ جب ضمنی الیکشن ہو رہا تھا، جب آپ سب سے جا کے کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹ دیں، آپ اپنے آپ کو کینڈیڈیٹ بنائیں، آپ کو ہم ٹکٹ دیتے ہیں جس کو مرضی دے لیں، لیکن آپ کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ ہی نہیں تھا۔ آپ نے کے پاس کوئی کینڈیڈیٹ نہ آپ دے سکے نہ آپ کے پاس تھا، اور پھر جو ہے اس مشکل وقت میں پارٹی کے کام آئے حاجی افتخار احمد بھنگو صاحب، اور وہ 1 مہینے کا الیکشن تھا انہوں نے اپنی کافی زیادہ قربانی دی، خرچہ کیا، الیکشن لڑا، اور پھر جو ہے وہ الیکشن جیت گئے۔ اب آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹکٹ جو ہے ان کو نہ دی جائے، تو یہ ان کے ساتھ سراسر زیادتی ہوگی۔
بیسیکلی یہ جو ایشو تھا وہ اسی فیصلے کا تھا جو پیر اشرف رسول صاحب کے پاس گیا تھا، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جو زبیر احمد کک صاحب کو جو ہے اس کنال کے پیسے دیے جائیں۔ پیسے طے ہو گیا، جو ہے تقریباً اس کی اماؤنٹ جو ہے وہ 6.25 کروڑ کے قریب طے ہوگی، لیکن پھر اس کو سم اپ کر کے 3.5 کروڑ روپیہ جو ہیں وہ انہوں نے بنگو صاحبان نے زبیر احمد کک صاحب کو دینا تھا۔ تو وہ جو 40-45 لوگ رانا تنویر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے بنگوؤں کے خلاف کافی زیادہ مخالفت کی۔ انہوں نے کہا کہ رانا صاحب اگر آپ کا ہم الیکشن لڑیں گے لیکن نیچے جو ہیں ووٹ ہم نہیں دیں گے۔ کافی زیادہ سخت باتیں بھی ہوئیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہوا تھا کہ جو لوگوں نے کبھی رانا صاحب کے سامنے اونچی آواز میں نہیں بولے تھے، انہوں نے کافی سخت باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہم کو بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ جس کا دل کرے آپ سال بعد کہتے ہیں کہ اس طرف ہو جائے تو ہم اس طرف ہو جاتے ہیں، ووٹ تو ہم نے دینے ہی ہوتے ہیں، لیکن کو ہم بھیڑ بکریاں نہیں ہیں۔ رانا تنویر صاحب کے پاس ان کے پاس جتنے بھی حلقے ہیں کہیں بھی اتنے بڑے مسائل نہیں ہوتے جتنے پی پی 140 میں ہوتے ہیں۔ بہرحال آج جو ہے اس فیصلے کے مطابق جو ہے بنگوؤں نے تقریباً جو ہے وہ 1.60 کروڑ روپیہ دینے تھے۔ اس کے پہلا جو پورشن اماؤنٹ جو طے ہوئی تھی وہ دینا تھا، اور وہ پیسے دینے کے لیے بنگو صاحبان اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہیں جو وہاں پر پیسے دینے کے لیے پہنچ گئے، اور جب وہاں پہ پہنچے آفس کے اندر، انہوں نے پھر جو ہے جب پیسے آگے رکھ دیے، جیسے آپ کو میں نے بتایا تھا 1.20 کروڑ روپے کا پے آرڈر تھا اور 40 لاکھ روپے تقریباً وہ کیش میں تھے، وہ انہوں نے وہاں پر جا کے رکھے، اور انہوں نے کہا یہ لے ہماری طرف سے پیسے آ گئے، اور اب جو ہے ہمیں اس کی ملکیتی فرد دی جائے جو کنال ہمیں دی جا رہی ہے، کیونکہ جو ہم پیسے دے رہے ہیں وہ فرنٹ کے دے رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ فرنٹ کے جو ہیں وہ ہمیں کاغذات بھی دی جائے، ملکیتی فرد بھی دی جائے۔ بہرحال وہاں پہ جو بھی باتیں ہوئی اس کا کلوز اپ یہ ہے کہ متعلقہ جو کنال جس کے وہ پیسے دے رہے تھے اس کی جو فرد جو ہے وہ نہیں دی گئی۔ تو اس کے جواب میں بنگو صاحبان جو ہیں انہوں نے وہاں سے بھی ڈرا کیا اور اپنے پیسے لے کے واپس آ گئے۔ تو اب اس کے ساتھ ایک پورے علاقے میں ایک نئی بحث جو چھڑ چکی ہے، کیا اب بنگوؤں کو ٹکٹ ملے گا؟ کیا رانا تنویر صاحب اب بنگوؤں کو ٹکٹ دیں گے؟ کیا اب بنگوؤں نے وہ فیصلہ نہیں مانا؟ یا اس میں ایک میں چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ میری ہیلپ کریں کہ بنگوؤں نے بغاوت کی ہے یا بتا دینے سے انکار کیا ہے؟ یہ باتیں لوگ جو میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے انہوں نے کہا تو اگر جو ہے ان کو ملکیتی فرد نہیں دی جاتی جس کنال کو وہ ان کو جس کنال کے ان سے پیسے لیے جا رہے ہیں، تو یہ بھی سیدھا سیدھا بتا ہوا، یا آپ کہہ لیں کہ یہ پنلٹی ہوئی۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ زبیر احمد کک صاحب کی جو کنال اپنی کلیم کرتے ہیں، ان کے جو موقف ابھی میں پورا واضح طور پہ چلاؤں گا، اگر مجھے انہوں نے موقف دیا تو ڈیٹیل میں جو موقف ہے جو ان کا تھا وہ بھی میں چلاؤں گا آپ کے ساتھ ضرور انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ دونوں طرف اس کی بات جو ہے وہ آپ تک پہنچنی بہت ضروری ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ کنال کی جو ملکیتی فرد نہ ملنے کی وجہ سے جو فی الحال بنگوؤں کا جو اس وقت جو ورژن ہے یا ان کی جو بات ہے، ان کو کنال جو ہے وہ دی نہیں گئی، وہ کنال کی ملکیتی فرد نہیں دی گئی، جس کی وجہ سے انہوں نے پیسے نہیں دیے اور وہ اپنے پیسے لے کے واپس آ گئے۔ اب علاقے کے اندر ایک نئی بحث چل چکی ہے کہ اصل میں یہ کنال کی وجہ سے جو ہے بنگو جو ہے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں، لیکن یہ بات یہاں پہ نہیں رکتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ پی پی 140 کے الیکشن جو ہے ٹکٹ کے لیے کچھ انٹرویوز ہوئے ہیں پچھلے دنوں میں شیخ پورہ کے اندر، وہاں پہ بھی بڑی انٹرسٹنگ جو صورتحال تھی، بنگو صاحب نے بھی اپنا انٹرویو دے کے آئے، حاجی شوکت یاد بھی انٹرویو دے کے آئے۔ وہاں پر جب بنگو صاحب باہر نکلے تھے نا، بنگو صاحب نے جو ہے بڑی باتیں پہلی مرتبہ جو ہے سخت رد عمل بھی دیا تھا، وہ لفاظ میں یہاں پہ کوڈ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ جو ایک آپ کہہ لیں کہ ایک سرد جنگ تھی وہ جاری تھی، لیکن بنگو صاحبان کی جو ایک ینگر ٹیم تھی وہ چاہتی تھی کہ اس مسئلے کا حل نکال لیا جائے اور جو ہے وہ پیسے دے دیے جائیں، لیکن وہ اب جو دوسرے جو ان کے بڑے تھے ان کا یہی فیصلہ تھا کہ بلا وجہ پیسے ہم کیوں دیں، اگر ان کی کنال ہمارے نیچے ہیں تو مین فرنٹ کے وہ کنال کلیم کر رہے ہیں تو پھر وہ فرنٹ کے ہمیں کاغذات بھی دیں، جو کہ ظاہری بات ہے کاغذات نہیں دیے گیا، اس کے بعد یہ مسئلہ ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو نئی بحث چھڑ چکی ہے کہ کیا بنگوؤں کو ٹکٹ ملے گی؟ کیا اگر جو ہے بنگو ہے وہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں اور دوسرا جو دھڑا ہے جو 40 لوگ رانا تنویر صاحب کے پاس گئے ہوئے تھے اور انہوں نے متفقہ طور پہ اپنا امیدوار شوکت حیات کو نامزد کیا ہوا ہے، کیا یہ اتنا طاقتور ہے یا اتنا ایلیجیبل ہے کہ ان کو مسلم لیگ نون ٹکٹ دے گی؟
یہ بحث ابھی چل پڑی ہے۔ اور اس کے علاوہ دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ اگر جو بنگو ہے وہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو اس کا براہ راست جو فائدہ ہے وہ چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کو ہوگا، کیونکہ اس وقت جو ہم متوازی طور پہ جو ہم دیکھ رہے ہیں دو پیرالل دھڑے ہیں، جو ایک بنگوؤں کا تھا اور دوسرا چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کا تھا۔ بنگو صاحبان رانا تنویر صاحب کی طرف سے جو ہیں وہ کینڈیڈیٹ تھے، اور چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب جو تھے وہ میاں جویل لطیف صاحب کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں۔ اب اگر بنگو صاحب جو ہیں وہ بیک فٹ پہ جاتے ہیں یا ان کی ٹکٹ کے ساتھ کچھ ایشوز ہوتے ہیں، اس فیصلے کی وجہ سے کچھ کنسیکوینسز فیس کرنے پڑتے ہیں، یہ کہ رائے ہے جو ابھی جنم لے رہی ہے، اس کے متعلق میں لاسٹ میں بتاؤں گا کہ اس کا ہوگا کیا۔ تو جو یہ ہے کہ اس کے متعلق کیا ہوگا، یہ بڑی اہم باتیں ہیں، لیکن اس کا جو فائدہ ہے اگر جو بنگو صاحبان ہیں بیک فٹ پہ جاتے ہیں تو براہ راست لوگوں کے جو ابھی بات چیت لوگوں میں چل رہی ہے اس کا چودھری سمیع اللہ بوکا صاحب کو ہوگا۔ لیکن ایک اگلی بات بھی ہے جو میں سمجھتا ہوں، جو میری آبزرویشن ہے کہ رانا تنویر صاحب جو ہیں وہ اس حوالے سے جو ابھی ان کا کوئی فیصلہ نہیں آیا، رانا تنویر صاحب اس حوالے سے کچھ اہم جو ہیں وہ مشاورت بھی کریں گے، اور ان کے ذہن میں کچھ اور پلان بھی ہیں، کچھ پلانز کی ہمیں بنک پڑی بھی ہے، کچھ کی انفارمیشن بھی ہے، لیکن وہ ابھی اس پروسیس میں انفارمیشن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جائے کہ رانا تنویر صاحب کے پاس اور بھی بڑے مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں اور وہ پائپ لائن میں ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ وہ امیدوار جو ہیں ان کے ساتھ بیک ڈور رابطے جاری ہیں، اور جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بالکل نہیں ہے۔ دو امیدوار بڑے طاقتور ہیں جن کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ بھی مسلم لیگ نون کی طرف سے الیکشن لڑیں گے، لیکن ہمیں ان کا پتہ ہے کہ دو ایسے امیدوار ہیں جو رانا تنویر صاحب کی کیلکولیشن بک میں آ چکے ہیں یا آنے والے ہیں۔ لابنگ جو ہے ابھی کہیں نہ کہیں جاری ہے، وہ متفقہ طور پہ وہ بھی ریپلیس کر سکتے ہیں بنگو صاحبان کو، اگر یہ جو ہے اس فیصلے کی بنیاد پر بنگو صاحبان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی۔ پھر یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر بنگو صاحبان کو ٹکٹ نہیں دی جاتی، ان کا ورک اتنا زیادہ ہے حلقے کے اندر، اور انہوں نے ایک مشکل وقت میں مسلم لیگ نون کا ساتھ دیا ہے، وفا کی ہے، کیا اس وفا کے بدلے میں ان کو بے وفائی ملے گی؟ یہ بھی ایک بڑا ایک لاجیکلی اور اخلاقی قسم کا سوال ہے۔ اگر بنگوؤں کو ٹکٹ نہ دینا اخلاقیات کے زمرے میں جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھا جائے گا، لوگوں میں سیاسی دھڑوں کے درمیان سیاسی بیٹھکوں میں اور جہاں پہ سیاست ہوتی ہے ان حلقوں میں اس کو اچھا نہیں سمجھا جائے گا۔ لیکن بہرحال یہ فیصلے سیاسی پارٹیوں نے کرنے ہیں، یہ ٹکٹیں سیاسی پارٹیوں کی ملکیت ہے اور انہوں نے فیصلے کرنے ہیں، اور یہ ٹکٹ مسلم لیگ نون کی ہے اور مسلم لیگ نون ہی اپنے کسی جو ہے پسندیدہ کو دے گی۔ لیکن میرے حساب سے ابھی تک جو ہے اس فیصلے کا بنگوؤں کی ٹکٹ کے اوپر زیادہ اثر نہیں پڑے گا، جو میرے پاس انفارمیشن ہے۔ تو آگے اس کا 2-3 دن میں اس کی کیا ڈیولپمنٹ ہوگی، کیا ہوتی ہے۔ رانا تنویر صاحب پیر کو کوٹ محمود میں آ رہے ہیں، ایک اہم جلسہ ہے وہاں پہ، وہ انہوں نے خطاب بھی کرنا ہے اور وہ اہم جلسہ ہے کافی، اس میں وہ بڑے سکیل کا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کچھ نئے لوگ بھی آئیں گے، شرکت کریں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نا، یہ 2-3 روز میں کھلیں گے کہ رانا تنویر صاحب اس بارے میں کیا ان کی سوچ ہے، کیا سوچ رہے ہیں، کیا وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ وہ اتنی جلدی نہیں ہوگا، رانا تنویر صاحب اتنی جلد بازی میں فیصلے لیتے بھی نہیں ہیں، وہ بڑی چیزوں کو سوچ سمجھ کے اور بڑے پریسائز طریقے سے چیزوں کو ڈیزائن کرتے ہیں اور چلتے ہیں، اور آخری مومنٹ میں جا کے چیزوں کے اوپر فیصلہ لیتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں ایک چیز کلیئر ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ ایک ہمارے کلچر کی شان ہے، جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسی سے ہم اپنے بہت سارے مسائل کو، جو پنچایتی فیصلے ہیں وہ پنجاب کے کلچر کی بیک بون ہے۔ تو بہرحال اس میں جنہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ اگر بڑوں کے فیصلوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ عمل درآمد نہیں ہوگا تو یہ چیز نیچے تک آئے گی، اور اس سے ہماری جو معاشرت کی جو ساخت ہے وہ مزید تباہ ہوگی۔ میری خاص طور پہ اس حلقے کا ایک ممبر ہونے کے ناطے میری ریکویسٹ ہے رانا تنویر صاحب کے، جو فیصلہ کیا گیا ہے اس کو منوان، اس کا نفاذ بھی ضروری ہے۔ اگر حاجی افتخار میں بنگو صاحب کے کچھ کنسرنز ہیں تو ان کو دور کیا جانا چاہیے۔ اگر اس فیصلے کے اندر کچھ امینڈمنٹ کی ضرورت ہے اس کو بھی ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ جو ایک فیصلہ ہوا ہے نا اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے معاشرے کی بقا ہے، ہمارے کلچر کی بقا ہے، اور اس سے جو ایک سوشل فیبرک ہوتی ہے
اس کو مضبوطی ملے گی، وہ ٹوٹے گی نہیں۔ بہرحال یہ ٹکٹ مسلم لیگ نون کی ہے، فیصلہ یہ مسلم لیگ نون کو ہوگا۔ وقتی دور پہ بنگو صاحبان ڈیمیج میں ہوئے ہیں، ڈسہارڈ ہوئے ہیں، ان کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن یہ ایک سیاست لمبا کھیل ہے۔ اس میں جیتتا وہی ہے جو آخری دم تک کھڑا ہونے کی طاقت رکھتا ہے۔ جو جلدی ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں یا جلدی بدزن ہو جاتے ہیں، ان کا سیاست میں نہ کوئی کام ہے نہ کوئی مقام ہے۔ اس میں بڑا جگرا اور دل کے بغیر اور دماغ پرسکون چاہیے، اور جس کا ہوگا وہ سیاست کرے گا، جس کا نہیں ہوگا وہ سیاست میں فارغ ہو جائے گا۔ تو مجھے دے اجازت، پاکستان زندہ باد۔